سب سے پہلے تو میں راولپنڈی اسلام آباد اور مضافاتی علاقوں کے لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت بچایا اور پی ڈی ایم کے جو ایک آخری ان کی جو ایک کوشش تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بچانے کے لیے وہ بھی حسب معمول بری طرح ناکام ہوئی۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم آج جو کیبنٹ میں ایک براڈ شیٹ انکوائری جو کہ منسٹریل کمیٹی تھی اس کی سفارشات پہ ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ اس کی براڈ شیٹ کیس کی اور اس فیصلے پہ مبنی تحقیقات کرے گا، اور اس کے جو ممبران ہیں وہ ہیں ایک فارمر جج آف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، سینئر آفیسر فرام ایف آئی اے، سینئر لائر اپوائنٹڈ بائی پرائم منسٹر اور اٹارنی جنرل آفس۔ اس کمیٹی کا کام بنیادی طور پہ اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ جو بھی اس فیصلے میں جو لنڈن ہائی کورٹ آربیٹریشن کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں کون کون سے کردار سامنے آئے ہیں، اور جو ہماری انکوائری کمیٹی کی جو ٹی او آرز ہیں اس پہ یہ ساری چیزیں طے تک انویسٹیگیٹ ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح پاناما جو کہ ایک جرنلسٹ کی رپورٹ سے شروع ہوا تھا، یہ جو رپورٹ ہے براڈ شیٹ کا جو فیصلہ ہے یہ حقائق پہ مبنی ثبوتوں کے ساتھ ایک فیصلہ ہے جس میں کہ پوری تفصیلات بھی ہیں جو آپ کو فواد چودھری صاحب بتائیں گے اور میڈم شیریں مزاری بتائیں گی۔ اس میں صرف میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، اور آج وہی لوگ جو کہ پی ڈی ایم کے نام سے اس ملک میں مارے پھر رہے ہیں اور ایک این آر او کی تلاش میں ہیں، کس طرح سے انہوں نے اس قوم کا، اس ملک کا پیسہ لوٹا، کس طرح سے وہ این آر او سے مستفید ہوئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ این آر او ہم نہیں لیں گے۔ انہوں نے ماضی میں جو این آر او لیا اس سے جو ہمارے یہ گزشتہ 20 سال ہیں، اور بائی دا وے یہ اہم ہے کہنا کہ یہ اس میں اس 20 سال کی کرپشن شامل نہیں ہے، یہ صرف ان 2 ادوار کی جس میں کہ انہوں نے حکومت کی اس کا یہ ثبوتوں کے ساتھ فیصلہ ہے، اور جو 20 سال ہیں جو گزرے ہیں 2000 سے ادھر تک کے اس کا تو انشاءاللہ وہ آگے اس پہ بھی ہوگا۔ تو آپ کو میں قوم کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ این آر او لے کر کس طرح سے یہ غلط پیسے سے مستفید ہوئے، جائیدادیں مزید بنائیں اور مزید ان میں ڈھٹائی آئی، پھر یہ واپس اقتدار میں آئے اور انہوں نے بے خوف و خطر ہو کر جتنی کرپشن کی، جتنے اثاثے بنائے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اگر یہ این آر او نہ ملا ہوتا انہیں، اسی طرح تب جب پرائم منسٹر بات کرتے ہیں این آر او کی کہ ان کو نہیں ملے گا، بیکاز ہم جانتے ہیں کہ ایک این آر او سے ملک کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ ایک نقصان تو جو مالی نقصان ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ان کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ سیاست میں بھی آتے ہیں، یہ عہدوں پر بھی آتے ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں، انہی کو استعمال کر کے انہی کے وسائل، انہی کے مستقبل کو یہ تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کی تفصیلات جو ہے فواد چودھری صاحب بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ابھی تقریر سن رہا تھا مریم بی بی کی، ایک بات ویسے ماننی پڑے گی کہ یہ جو شریف فیملی ہے یہ آرٹسٹ ہے،
اور جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کو ایک باقاعدہ آرٹ کی شکل دی ہے، اور جو ایک سمجھیے کہ اس کو جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کو ری شیپ کیا ہے، دنیا میں ری ماڈل کیا ہے، وہ صرف یہی کر سکتے تھے. تو جہاں پہ بندے کی کوئی صلاحیتیں ہوں اس کو ماننا بھی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر تو یقیناً ہم شریف فیملی کو میں داد دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے، اور اب بھی جس طریقے سے جس کانفیڈنس سے آج مریم نواز شریف نے 1200 کے مجمع کو کوئی 1.5 لاکھ بندہ سمجھ کے خطاب کیا، وہ بھی ان کے کانفیڈنس کا اظہار ہوتا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کس کانفیڈنس سے انہوں نے بتایا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے کس کانفیڈنس سے کیلیبری فونٹ کے اوپر جو ہے وہ جعلی دستاویزات بنا کے سپریم کورٹ میں دی تھیں. تو کانفیڈنس کی کمی ویسے ان میں نہیں ہے، یہ بات جو ہے یہ ماننی پڑے گی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی جو کچھ ٹکرز وغیرہ چل رہے تھے. مولانا جو ہے میرا خیال ہے تنہائی کی اذیت کا شکار ہے، اور جس طرح سے ان کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو کوئی خلیفہ ہی مقرر کر دیں گے، اس سے ان کو لگا ہے کہ ایسا معاملہ ہو نہیں رہا، بڑی ان کو تنہائی اور اذیت کا شکار ہے. سو میں مولانا صاحب کو کہوں گا کہ اس کو سسپینڈ کریں، تقریر کو کسی حکیم وغیرہ کے پاس جائیں اور ذہنی تناؤ میں دباؤ کی کچھ جو تجاویز ہیں وہ لیں. ویسے بھی اب ہم نے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے CBD الاؤ کر دی ہے، اور اس کا اچھا وہ بھی ایک اچھا علاج ہے. مولانا جو ہے استعمال کرے، اس سے ان کو فائدہ ہوگا. اچھا جی، یہ جو سٹوری ہے جس کے اوپر جو زیادہ اہم بات ہے جو آپ لوگوں سے کرنے والی ہے، اور آپ میں سے تو خیر بہت سارے لوگ جو ہیں چونکہ بڑے طویل عرصے سے ان معاملات کو کور کر رہے ہیں، بہت سارے دوست جو میں دیکھتا ہوں یہاں ان کو تو ویسے ہی اچھی بچی کا پتہ ہے، لیکن کچھ جو ہمارے عوام میں ان کو لوگوں کو نہیں پتہ، کچھ دوستوں کو ویسے نہیں پتہ. پہلی بات تو یہ جی 1999 میں جب پرویز مشرف صاحب نے آ کے یہاں پہ مارشل لاء لگایا اور نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا گیا، تو 2 لوگ تھے. ایک کا نام تھا غضنفر صادق علی، اور ایک جو تھے وہ تھے طارق فواد ملک. یہ لوگ جو ہیں نیب، آپ کو معلوم ہے 1997 میں جو نیب تھی اس کا نام تھا احتساب بیورو. 1999 میں اس کو احتساب بیورو کا نام تبدیل کر کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کر دیا گیا، اور اس کا جو پہلے سربراہ تھے وہ جنرل امجد تھے. جنرل امجد صاحب کو یہ 2 لوگ جو ہیں یہ آ کر کے ملے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو پھیلی ہوئی جائیدادیں ہیں ان کو ہم حکومت پاکستان کے لیے ان کا ٹریس کرتے ہیں، تو ہم سے آپ یہ معاہدہ کر لیں کہ آپ 20% ان جائیدادوں کا جو ہم آپ کو ٹریس کر کے دیں گے، آپ وہ اس کا 20% ہمیں دیں گے. جنرل امجد صاحب جو ہیں ان کو بروشر بھیجا گیا. یہ جو کمپنی تھی اس کا نام تھا ٹروون، اس کی جو سپیلنگ ہے TROUVONS، اور میں ابھی ڈاکٹر مزاری صاحبہ سے اس کا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تلفظ. یہ ٹروون بیسیکلی فرینچ جو ہے لگتا ہے، لیکن یہ کمپنی تھی جس کے بہاف کے اوپر یہ دونوں جو حضرات ہیں ملک صاحب اور علی، یہ چیئرمین نیب اس وقت جو ہے ان کو آ کر کے ملے، غضنفر علی صاحب اور فواد طارق ملک. ان کو بروشر انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ ہمارے یونٹس ہیں، ہمارے پاس انویسٹیگیٹنگ آفیسر، ہمارے پاس وکیل ہیں، ہمارے پاس اکاؤنٹنٹس ہیں، فورینزک کا ہم کام کرتے ہیں، تو آپ یہ کام جو ہے وہ ہمیں دیں. جنرل امجد کو آئیڈیا پسند آیا کہ بڑا اچھا ہے اگر اس کے اوپر آ جائے، لہٰذا وہ کولوراڈو گئے. کولوراڈو امریکہ میں ہے، وہاں پہ وہ ان کے دفتر میں گئے ٹرومون کے، اور اپریل 2000 میں انہوں نے یہ دورہ کیا. 2 لوگ ان کو وہاں پر ملے، ایک کا نام تھا جیمز اور دوسرے کا نام تھا ڈاکٹر پیپر. دونوں نے اپنی کمپنی کی پریزنٹیشن جو ہے وہ جنرل صاحب کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ کمپنی ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو بھی یہ کام جو ہے وہ کر کے دیں. جنرل صاحب وہاں سے واپس آئے. فاروق اعظم علی اس وقت بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگا، وہ اس وقت پروسیکیوٹر جنرل تھے. انہوں نے ذمہ لگایا کہ آپ اس ڈیل کو باقاعدہ ایک کانٹریکٹ کا شکل دیں، قانونی شکل جو ہے اس کی وہ دیں. لہٰذا 20 جون 2000 کو نیب اور اس کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ جو ہے وہ ہمارے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام کے اوپر نیب نے
سائن کیا اور اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ کمپنی یہ اثاثے ڈھونڈے گی اور 20% اس اثاثوں کا یہ کمپنی جو ہے وہ اپنی فیس کے طور کے اوپر لے گی. اچھا یہ جو کچھ لوگ میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا, واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا یہ براڈ شیٹ تو بالکل نئی کمپنی تھی, ان کو انہوں نے رکھا. براڈ شیٹ بالکل نئی کمپنی تھی اور آئی آر اے بھی بالکل نئی کمپنی تھی, کیونکہ یہ دونوں کمپنیاں ٹریوون نے کانسٹیٹیوٹ کی یہ جو رشوت کی جائیداد تھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے. تو براڈ شیٹ کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ وہ یہ جو ایشیا میں اور یو کے میں اور یورپ میں جائیداد دیکھے گی اور آئی آر اے جو ہے وہ باقی دنیا میں جائیداد دیکھے گی. سو جو ٹرومو ہے انہوں نے اپنی آگے 2 کمپنیز کانسٹیٹیوٹ کی اور ایک فریم ورک طے کیا نیب کے ساتھ کہ ہم یہ کام جو ہے وہ کریں گے. یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ 20 جون 2000 کو یہ جو ہے وہ سائن ہوا. اس کے بعد براڈ شیٹ نے جو کام جیسے آگے کیا, انہوں نے ایک اور ریسپیکٹڈ فائنینشیل کمپنی تھی میٹرکس, اس کو ہائر کیا. میٹرکس ایک بڑی پروفیشنل کمپنی تھی, اس کے ساتھ اکاؤنٹنٹس بھی تھے, فورینزک کے لوگ تھے, وہ سارے جو ہیں انہوں نے مل کر کے اس کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کی. میٹرکس کے ایک صاحب تھے جو فوربس, وہ پاکستان آئے, نیب سے ملے, اور اس کے بعد ایک اور بڑے ریسپیکٹڈ آدمی ہیں دنیا میں, مسٹر بائن نام ہے ان کا. یہ جو فورینزک کے یا یہ جس کا آپ کہیں کہ فائنینشیل کرپشن کے جو اثاثے ہیں ایسٹس کو ڈھونڈنے کا, اس میں ان کا ایک بڑا ریسپیکٹڈ نام ہے دنیا میں. وہ پاکستان آئے, 2001 میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا. اچھا یہ جون میں ہوا, یہ معاہدہ ہوا. فروری 2001 میں نواز شریف کا اس وقت مشرف صاحب کی حکومت کے ساتھ NRO طے پا گیا, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے ساری فیملی لوٹیاں ڈالتی ہوئی یہاں سے جہاز پہ بیٹھی اور سعودی عربیہ چلی گئی. اچھا براڈ شیٹ نے نیب کو خط لکھا, انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ساری فیملی لوٹیاں ڈالتی باہر جا رہی ہے, تو اس میں کوئی ہمارے پیسے تو نہیں ڈوب جائیں گے. ہم نے آپ کو یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں یہ بتائی ہوئی ہیں, آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. اس وقت جو چیئرمین تھے جنرل امجد ریٹائر ہو چکے تھے, جنرل خالد مقبول اس وقت جو تھے وہ چیئرمین بن گئے. جنرل خالد مقبول صاحب نے ان کو کہا کہ جی ابھی پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں ان میں ذرا ایک جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے, اس کو آپ تھوڑا سا ہولڈ کے اوپر رکھیں. اچھا یہ جو جون میں معاہدہ ہوا تھا اس میں نیب نے 200 لوگوں کی فہرست دی تھی اس کمپنی کو, براڈ شیٹ کو اور آئی آر اے کو, کہ ان لوگوں کے آپ نے اثاثے ڈھونڈنے ہیں. انٹرسٹنگلی ان 200 لوگوں میں اسحاق ڈار کا نام شامل نہیں ہے. آگے چل کے جو طلعت گھمن ہے جو کہ نیب کے اس وقت کے فائنینشیل کرائم کے ہیڈ تھے, ان کو انہوں نے اسحاق ڈار کے اوپر جب پوچھا کہ وہ کیوں نہیں ہے شامل, حالانکہ ان کے بغیر تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ پاکستان کی کوئی کرپشن کی کہانی مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ڈار صاحب اس میں اس کے اوپر اپنا ہاتھ نہ رکھیں. 20 سال میں تو ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ مطلب باقی پوری دنیا جو ہے ان کو ایک رول ماڈل سمجھتی ہے کہ کرپشن کو کیسا, پیسے کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے, کوئی سیکھنا ہے تو ڈار صاحب سے سیکھے. تو وہ 200 لوگوں میں ہی شامل نہیں. تو اس کی جو طلعت گھمن صاحب نے ایکسپلینیشن دی, انہوں نے کہا کہ جی وہ اس لیے ہم نے ڈار صاحب کا نام شامل نہیں کیا کہ وہ نیب کی بڑی مدد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ڈار صاحب کی جو اپروور بننے کا یا نوادہ گواہ بننے کا جو ساری معاملہ تھا وہ ہمارے جو ہے وہ سامنے آ گیا. اچھا مئی 2 اور حدیبیہ کی وہ ساری قصہ کہانی جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارا آیا وہ اچھا مئی 2001 میں مسٹر بائن پاکستان آئے اور 5 ہائی پروفائل کیسز کے اوپر انہوں نے نیب کو بریفنگ دی. اچھا اس کے بعد انہوں نے جا کے کہا کہ ہم نے بریفنگ تو دی ہے بٹ آپ کا رویہ بڑا کوئی کولڈ ہی ہے, کوئی آپ نے کوئی خاص دلچسپی جو ہے وہ آپ نے نہیں لی. اس کے بعد 28 اکتوبر 2003 کو نیب نے آئی اے آر اور براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم کرنے کا نوٹس دے دیا. یہ جو پراپرٹیز ہیں جس طرح ابھی شبلی فراز صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے معاملہ کہ NRO جو قوموں کو پڑتا کتنے کا ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تو خیر $15 ملین بھی جو ہیں وہ ہم نے دیے, یہ تو دیے ہی دیے, لیکن نواز شریف صاحب کے پیسے جتنے اس NRO کے بعد معاف ہوئے, آپ صرف ایک اس مثال سے اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف صاحب نے $7.34 ملین نیب کو دیے, اور یہ میں بات کر رہا ہوں
2000 में $7.34 मिलियन, यानी $70 लाख से भी ज्यादा पैसा आज से 20 साल पहले, जब डॉलर कितने का होगा? 100 रुपए का, 60 रुपए का होगा, 60 का, 50-60 रुपए का होगा। आप देखिए कि उस वक्त उन्होंने जो है $7.34 मिलियन दिए। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वो जी तो बहुत चाहता है कि सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। अब सच्ची बात यह है कि एहतसाब यहाँ पे हमने थोड़ा इसका दायरा फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये $7.34 मिलियन बाद में क्या हुआ? जब हुकूमत आई तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने अदालत के अंदर कहा कि अभी ये पैसे वापस करो, और आज वो माशाल्लाह वो वॉक करते फिर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मलाइज चल रही है, और उन्होंने कौम के ये पैसे, और नैब को कहा कि आपको ऑर्डर करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे ऑर्डर्स के ऊपर सीधे पैसे जो है वो वापस करें। सो $7.34 मिलियन जो शहबाज शरीफ ने जमा करवा दिया था नैब में, वो इफ्तिखार चौधरी के हुक्म के ऊपर जो है और उस वक़्त मामला के ऊपर जो है वो वापस करना पड़ा। सो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह के हालात हैं। एनीवेज, ये सारे जो मामलात हैं ये चल रहे थे कि 2015 में मोज़ैक फोंसेका आ गई, उसके बाद 2003 के बाद एक लंबी जो है वो कहानी है जिसमें अभी डॉक्टर मज़ारी आपको बताएंगी भी कि उसके ऊपर भी हमने बड़ा गौर किया, क्योंकि हमने फैसला किया कि देखिए इमरान खान की हुकूमत का ये फैसला है कि हमने ना यहाँ पे छोड़ने वालों को जो है कोई NRO देना है, और ना ये जो मांग रहे हैं इनको हमने कोई NRO देना। इसके दरमियान जो कुछ हुआ कि आप देखें कि ये मुआहदा जाके एक तरफा तौर के ऊपर हमने ख़त्म किया, उसके बाद उन्होंने इसको जो है वो हमें नोटिस दे दिया, आर्बिट्रेशन में जाके $15 मिलियन जो हैं वो इसी कंपनी की एक और कंपनी साथ बनाई, हमने उसको $15 मिलियन भी दे दिए, और वो फैसला भी बाद में हमारे ख़िलाफ़ हो गया। वो एक अलहदा दरमियान में कहानी है, उसके लिए भी डॉक्टर मज़ारी बताएंगी कि हम उसके लिए जो है वो आगे क्या करने जा रहे हैं और क्या हो रहा है। बहरहाल नैब की इसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाई गई नैब ने, और शरीफ गवर्नमेंट 2015 आ गया उसमें, अच्छा 2016 में ये फैसला हमारे खिलाफ आया आर्बिट्रेशन का। अब आप देखिए, आप लोगों ने तो बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं जिन्होंने पैनामा कवर किया था। आपको मालूम है 2016 में पैनामा और अपने रूज के ऊपर चला गया था 2016 में, लेकिन पाकिस्तान में इस फैसले की कोई खबर नहीं आई, ना ही JIT को उस वक्त के अटॉर्नी जनरल साहब ने ना बताया, ना हुकूमत ने बताया, और ना ही हमारे किसी सफारत खाने ने ये इतला दी JIT को और हुकूमत को कि ये एक फ़ैसला 2016 में हमारे ख़िलाफ़ आ गया। असूली तौर के ऊपर तो JIT जब बनाई गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी या सुप्रीम कोर्ट में केस था, हुकूमत पाकिस्तान को बताना चाहिए था ना कि ये फैसला आया है, हमारे खिलाफ आया है, लेकिन खुद नवाज शरीफ ऊपर बैठे हुए थे। चेयरमैन नैब उस वक्त आपको मालूम है कि किस किस्म के उस वक्त काम कर रहे थे, जो उस वक्त के चेयरमैन नैब थे। वो खबर जो है वो विदहेल्ड कर ली गई। 2016 की ये खबर जो है ये कभी वापस जो है वो नहीं आई। एनीवेज, इन द मीन टाइम ये हुआ कि इन्होंने एक जो है वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, और उस कमेटी में कौन कौन है? सबसे पहले मिस्टर मेरिट बेजनॉन्ट है, मिस्टर लेरोका है, मिस्टर मार्कोविटिस है। अच्छा, अब ये जो लेरोका है ये बड़े रिस्पेक्टेड लॉयर हैं, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में वो उनके साथ हैं, वो काम करते हैं। इसी तरह से ये जो मार्कोविट्स हैं ये अकाउंटेंट हैं, इनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है फोरेंसिक के ऊपर। इन्होंने ये किया कि इन्होंने UK, KSA, UAE और पाकिस्तान, इसमें जो शरीफ फैमिली की फैली हुई प्रॉपर्टीज थी 76 प्रॉपर्टीज इन्होंने आइडेंटिफाई की, और वो प्रॉपर्टीज इन्होंने पाकिस्तान को पेश की। उस बुनियाद के ऊपर ये जो एवेल्यूएशन बनी उसमें, और उसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2-3 केसेस जिसके ऊपर एविडेंस मौजूद थी लेकिन कभी केस उस तरह से नहीं गया। उनमें से एक केस था जिसमें $160 मिलियन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के शरीफ फैमिली को गए। इसके में ये भी शामिल है कि किस तरह से कसिनो में वो पैसे जो हैं वो गए और वाइट किए गए।
لیکن اس کی انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے, اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. سو یہ جو لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جی یہاں تو پی ٹی آئی حکومت ہے, عمران خان ان کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں, شبلی فراز, شیری مزاری, فواد چودھری, یہ تو ان کا انٹرسٹ ہے, یہ تو ان کے خلاف ہیں. یہ جو لنڈن کی ہائی کورٹ ہے, یہ جو تینوں لوگ جن کے میں نے آپ کے نام لیے ہیں, یا امریکہ کے جو لائر ہیں, ان لوگوں کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا سوائے اس انٹرسٹ کے کہ وہ جائیدادیں ڈھونڈتے اور لیجٹیمیٹ جائیدادیں جو ہیں وہ بتاتے اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لیتے. لہٰذا یہ تقریباً $850 ملین کی جو ایویلیویشن ہے وہ ہمارے سامنے آئی, جس کو $100 ملین کے اوپر جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا گیا, اور اس کے پیسے جو ہیں وہ نیب کو کہا گیا کہ وہ ان کو ادا کرے. لیکن اس ساری کہانی سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا کہ یہ واقعی آرٹسٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ کتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے گئے, وہ پیسہ وہاں پہ اسٹیش کیا گیا, لیکن اس کے اوپر جو ساری کاروائی ہے یا جو سارے معاملات ہیں وہ اب تک ہولڈ ہوئے ہیں. اور اب یہ چیئرمین نیب اور جو نیب کی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مقدمات کو جلد از جلد کنکلوڈ کرے تاکہ لوگوں کی طرف جائیں. اب صرف آخری جو حصہ تھا کہ اس کے اوپر کیبنٹ کمیٹی نے کیا کیا اور اس کی کیا ٹی او آرز کیا ہے, وہ ڈاکٹر مزاری سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو بتا سکوں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو رقم انوالوڈ ہے, جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے, اتنی میسیو رقم ہے. 800 ملین کی اتنی پراپرٹیز شریف فیملی کی ہیں جو کہ باہر ہیں, جو کہ اللیگل ہیں, ان اکاؤنٹڈ فار ہیں. اور یہ براڈ شیٹ اور ٹرووان کا اور جو کیا کہتے آئی اے آر کی فائنڈنگز ہیں, یہ ایک حصہ ہے کرپشن کی قسط کا. سوئس بینک اکاؤنٹس کا نہ بھولیے جو ہوا تھا, اور وہ راک ووڈ کے جو پہلے زرداری صاحب نے کہا کہ میری تو ہے ہی نہیں, حکومت لے لے, اور پھر واپس انہوں نے اپنے آپ کو کلیم کر لی پراپرٹی. جس طریقے سے واجد شمس الحسن جو ایمبیسڈر تھے, ہائی کمشنر تھے یو کے میں, سوئٹزرلینڈ جا کے کاغذات اٹھا کے آ گئے. یہ ساری یہ قسطیں ہیں ایک ٹوٹل کرپشن کی. براڈ شیٹ کی اب پینما میں پہلے خبر نکلی, براڈ شیٹ کی اب خبر آ رہی ہے جو کہ 2016 میں آنی چاہیے تھی. اور جو سوئس بینکس کا ہے اس کو بھی نہ بھولیے, وہ بھی ہے. اور یہ میں حیران ہوں, آج میں نے کچھ مریم کی سپیچ بھی سنی اور ان کا رونا جو روتی رہتے ہیں, کون مانگ رہا ہے این آر او. او بی بی آپ نے ایک نہیں 2 این آر او مانگ کے لے لیے ہیں, اب آپ تیسرے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کچھ دیکھیں, میری ایڈوائز ہے کہ مریم نواز شریف ایک دفعہ یہ جو آربیٹریشن کورٹ کی 2 رپورٹس ہیں اور جو اس لنڈن ہائی کورٹ کی ہیں ان کو پڑھ لیں. جب پڑھیں گی, اگر انگریزی کا مسئلہ ہے تو اردو کی ترجمہ بھیج سکتے ہیں. خود ان کو شرم اتنی آئے گی کہ بول نہیں سکیں گی, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے حکومت اس وقت تھی, اداروں کو استعمال کیا, یہ اگریمنٹ نیب کی انویسٹیگیشن جس طریقے سے روکی گئی, کون کون شخصیتیں تھیں جو ملوث تھیں, کیوں روکی گئی, کس کے لیے روکی گئی, کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے روکی گئی, کس کو فائدہ ملا ان سے, یہ ساری چیزیں اب آ گئی ہیں ان رپورٹس میں. اس واسطے یہ میں سمجھتی ہوں کہ کن چوروں کو بینیفٹ ملا, کہ کن کو دیا گیا, کیوں دیا گیا اور کس نے دیا گیا, اس پہ بھی ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اس واسطے کیبنٹ نے یہ اپروول دیا ہے انکوائری کمیٹی کی, جو شبلی نے ان کو بتا دیا ہے. 45 ڈیز میں ہم ریکویسٹ کریں گے اس انویسٹیگیٹو کمیٹی کو کہ ہمیں رزلٹ دیں. اور انکوائری کے ٹی او آرز بھی بن گئے ہیں, 5 حصے ہیں اس کے, انہوں نے بتا دیے کمیٹی ممبرز کا. تو انکوائری کمیٹی کے ٹی او آرز بھی ہیں, تاکہ شروع سے جب سے نیب کی اگریمنٹ ہوئی ان کے ڈیفرنٹ ٹرووں کے ساتھ, پھر براڈ شیٹ کے ساتھ, یہ ساری اگریمنٹس کیسے ہوئیں, کیا خامیاں تھیں اس میں, کس طریقے سے روکی گئیں, 2016 جب یہ رپورٹ آئی کیوں نہیں آگے گئی, شریف خاندان کو اور بھی اس میں شیرپاؤ کا نام ہے اور بڑے نام ہے,
کیوں یہ روکی گئی انکوائریز, کیوں ابھی تک ان کو سزا نہیں مل رہی. اور اب ایویڈنس سارا ہمارے پاس آیا, اور یہ یاد رکھیں یہ پاکستان کے کورٹس کی نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے انویسٹیگیشنز, یہ بیرون ملک یونائٹڈ کنگڈم جس کے قانون عام ایکسیپٹڈ ہے کہ بڑا رسپیکٹیبل کریڈیبل ہے, ادھر یہ ججمنٹس آئی ہیں شریف خاندان کے خلاف. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ججمنٹس آنے کے بعد کم سے کم کچھ شرم حیا ہو مریم میں, تو چپ کر جائیں, کچھ عرصے پڑھ لیں کہ ان کے خاندان نے کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا, اور جو لوگ ملوث ہیں, ملک ایک دفعہ تو لوٹا جو انہوں نے چوری کی ساری, جو منی لانڈرنگ کی, ملک کو دوسری دفعہ لوٹا جنہوں نے اگریمنٹس کی کہ ان کو معاف کر دو, جنہوں نے انویسٹیگیشن روکی. تو قوم کو دو دفعہ نقصان پہنچا ہے. ایک دفعہ جو ہم نے ان براڈ شیٹ وغیرہ کو پیسے ادا کیے اور ایکشن نہیں لیا ریکوری کا, وہ بھی قوم کا پیسہ ڈوبا, اور جو انہوں نے اپنی منی لانڈرنگ اور لوٹ گھسوٹ کی ہے, وہ ایک میں سمجھتی ہوں یہ براڈ شیٹ بھی ٹپ آف دا آئس برگ آپ سمجھ لیں. اس میں اور سوئس بینکس کا اگر آپ ملائیں گے, پینما کو ساتھ ملائیں گے, تو قوم کو اندازہ ہوگا کس طرح یہ فیملیز نے لوٹا ہے اس قوم کی نیشنل ریسورسز کو. اور اس واسطے انکوائری کمیٹی کے ٹی او آر جو آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گے, اس میں ہم نے اس میں یہ ہے کہ وہ ذمہ داری فکس کریں کون سے لوگ تھے جنہوں نے نیگوشیٹ کیا, اپروو کیا, اور سارے بینیفیشریز کے نام ایکسپوز ہوں. اور یہ کمیٹی کو یہ بھی پاورز ہیں کہ وہ جس شخص کو بلانا چاہیں بلائیں, جس ادارے سے کوئی کاغذ کوئی اگریمنٹ مانگنا چاہیں ان کو دینی پڑے گی ان اداروں کو, تاکہ ایک ہی دفعہ ساری انویسٹیگیشن قوم کے سامنے آ جائے, اور جن کو سزائیں ملنی چاہیے قوم کا خزانہ لوٹنے کا, ان کو سزائیں ملیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیختے رہیں جی ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ, اور پرائم منسٹر پہ غلط الزام اور لوگوں پہ غلط الزام. آپ کے تو ثبوت آ گئے ہیں, بار بار ثبوت آ رہے ہیں, چاہے پینما ہو, چاہے سوئس بینکس ہوں, چاہے یہ براڈ شیٹ کی ریولیشنز ہوں, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. واضح طور پہ آپ کی کرپشن, آپ کی منی لانڈرنگ, اور جو اماؤنٹس ہیں, فواد اینڈ میں آپ ذرا اماؤنٹس بھی بتا دیں کہ کس حد تک ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں, یہ ملک غریب نہیں ہے, ان لوگوں نے غریب کرنے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے انہوں نے لوٹا ہے. جو ان کے پاس لوٹ گھسوٹ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے, اس سے تو پاکستان واضح طور پہ لگتا ہے بڑا امیر ملک ہے جس کے ریسورسز ہیں, انفینٹ ریسورسز ہیں, جو یہ لوگ ہاتھ مارتے جا رہے ہیں. اور آج سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ مریم نواز کہ جی پرائم منسٹر کو ہندوستان سے پیسہ آیا اسرائیل سے. خدا کا خوف کرو, تمہارا باپ ہندوستان گیا اپنے بیٹوں کو لے کے, بزنس مین سے ملایا, تمہارے گھر شادی پہ اجیت دوول آیا, کس منہ سے آپ کہہ رہی ہو؟ ہندوستان سے کس نے پیسہ لیا؟ کس نے ہندوستان بزنس مین کے بزنس لوگوں کے ساتھ ڈیلز کی؟ شرم کی بات ہے. نواز شریف گیا پرائم منسٹر بن کے ہندوستان, اور پہلی دفعہ ہے کہ ایک ہندوستان کا پاکستانی پرائم منسٹر اے پی ایچ سی کے لیڈرشپ سے نہیں ملا دلی میں, پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے زیادہ کیا پروف ہے جو لنک ہے انڈیا کا اور شریف فیملی کا؟ اسرائیل مولانا صاحب کے ریپرزینٹیٹیو گئے ہیں, اور پھر یہ کھڑے ہو کے ایسے جھوٹ قوم کے سامنے بولتے ہیں. میں سمجھتی ہوں قوم سمجھدار ہے, قوم کو پتہ ہے کس نے لوٹا ہے, کس نے ہندوستان کے ساتھ بزنس ڈیلز کی ہیں, ہندوستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کس کی فیملی میں آیا, کس کے گھر آیا, سارا پتہ ہے قوم کو. مریم بی بی, مولانا صاحب, جھوٹ بولنا بند کر دیں, کچھ شرم و حیا کریں. اپنا لوٹا ہوا جو آپ نے قوم کا لوٹا ہوا اثاثے سارے لے گئے ہیں باہر, واپس دیں قوم کو. آپ کو قوم معاف نہیں کرے گی, اور انشاءاللہ یہ انکوائری کمیٹی جب اپنے پیش کرے گی ریزلٹس تو ایکشن حکومت لے گی اور سب کو سزا ملے گی, لوٹنے والوں کو بھی اور وہ لوگ جنہوں نے ان لٹیروں کو فیسیلیٹیٹ کیا, جنہوں نے ان کو مافیاں دلوائیں کہ
केसेस विड्रॉ किए और बड़ी बड़ी रकम दी उन कंपनीज को जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करके सबूत पेश किया और आपने उस पर एक्शन नहीं लिया. थैंक यू. फवाद, फिगर्स बता दो. फिगर्स मैं बता दूं कि ये जो अपना है ना, पाकिस्तान को तो खैर छोड़ ही दे, यहाँ पे सऊदी अरेबिया में 95 ये जो अपना प्रॉपर्टीज हैं ये अभी 2016 की हैं. 2 ये सऊदी अरेबिया में 95.6 मिलियन डॉलर, यूएई में 33.6 मिलियन डॉलर, और यूके में ये अपार्टमेंट्स के अलावा, ये जो अपार्टमेंट्स है 7 फीट वाले, ये नहीं अभी इसमें शामिल, इसके अलावा 114 मिलियन डॉलर की जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं. और अगर आप ये जो एवन फील्ड के डाल लें और फिर हाइट पार्क का डाल लें तो हाइट पार्क का तो अकेला $1 बिलियन का है, और ये जो बाकी इनके ये हैं ये कम से कम 700-800 मिलियन डॉलर के हैं. जो यूके में तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो $2.5 बिलियन पे चली जाती हैं अगर हम इनके इस असेसमेंट को देखें. तो जिस तरह से डॉक्टर मज़ारी कह रही थी कि लूटने की भी कोई हद होती है. अपना शिवली साहब, आप ये जिस तरह आपने बताया कि इतनी अमाउंट जो है आपने निकलवानी है, तो आप ये बताएं, कौन को ये भी बता दें कि मतलब आधा अरसा तो आपका गुजर गया, आधा टाइम आपका रह गया, ये जो रकम है ये वापस लाने में आप उसको मजीद कितना टाइम आप लग सकता है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें कि आपको वक्त भी लगता है, लेकिन हालात खुद ब खुद साजगार होते जा रहे हैं. ये जो ब्रॉड शीट है ये कोई पीटीआई ने इसको डिस्कवर नहीं किया, ये इसी तरह जिस तरह के पनामा को हमने नहीं किया था. तो ये हमने जो ये कमेटी बनाई है ये 45 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी और नताइज हम आपके साथ शेयर करेंगे और फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. मेरा नाम मज़हर है जी, मैं पब्लिक टीवी से हूँ. 2 पार्ट क्वेश्चन है सर मेरा. एक तो फवाद साहब ने भी बताया और डॉक्टर साहबा भी बता रही थी कि 200 लोगों के नाम थे उसमें, एक्सक्लूडिंग इसहाक डार साहब. ये बड़ी अच्छी बात है कि आप शरीफ फैमिली को फोकस किए हुए हैं. जिसने भी पाकिस्तान का पैसा लूटा है वो वापस आना चाहिए. जी सही. अच्छा, वो ये लोग थे जो कि सबसे हाईएस्ट ऑफिस पे तयन थे. यस सर. प्राइम मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स थे. यस सर, यस सर. मुझे पूछना ये है कि डेफिनेटली इन 200 लोगों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के भी नाम होंगे. उस हवाले से हम तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही. क्या इससे जो ये तासर बढ़ता जा रहा है कि शायद अंडर हैंड कोई गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील है कि आप खामोश ने, आज भी देखे बिलावल नहीं आए और सेनेट के आगे ही मौलाना को जो है वो उनका दिल कमजोर हो रहा है. आप इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं. अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के हवाले से भी अगर कोई आप शेयर कर लें, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब को मैंने 10% नहीं कहा था, एक आम इस्तिलाह बन गई थी कि ही इज मिस्टर 10%. टांगों से बम बांध के पैसे लेने के मामलात थे. लोग ये सुनना चाहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जरदारी साहब ने क्या किया. और फिर यही सवाल इनका जो इसको मैं आई वुड लाइक टू पुट इट इन अ डिफरेंट वे, ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में है कि ये पैसा कब तक आ जाएगा. जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी दिलचस्पी यही है कि पाकिस्तान को ये जो लूटा हुआ माल है ये जो है तो वापस आए. चूँकि जिस तरह से हम कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं इन्हीं शाखर्चियों से, और इन्होंने जिस तरह के इस मुल्क के असासों को लूटा, उसमें आप ये नहीं कहें कि जी ये एक यकतरफा हो रहा है. इसमें जो पीपल्स पार्टी की जो मेन किरदार हैं उसमें ओमनी अकाउंट्स, आपको पता है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है. जो स्विस अकाउंट्स थे $64 मिलियन या $65 मिलियन, किस तरह से वो गायब किए गए, सरे महल का क्या हुआ, ये सारे जो है तो उस पे हैं, रडार पे हैं. और इनकी जो तहकीकात हैं और इनकी जो इन पे आखिरी जो हमारा जो हदफ होगा वो यही होगा कि ये पैसे पाकिस्तान वापस आएं. लेकिन एनआरओज की सूरत में जिस तरह से आपने सुना कि एनआरओज की सूरत में जिस तरह एक सियासी उसकी एक्सपीडियंसी के तौर पे जिस तरह के दिए गए एनआरओज माजी में, उसने बे इंतहा नुकसान पहुंचाया. और उन्होंने हर उस इन्वेस्टिगेशन, हर उस कोशिश को, जिसमें कि कोशिश यही थी कि ये पैसे वापस आ जाएं, उसमें एनआरओ लेके, और अभी भी यही कोशिश है. ये आपका क्या ख्याल है जो पीडीएम कर रही है, तो ये इनको कोई जमहूरियत से बहुत दिलचस्पी है? कतई नहीं. ये तो सिर्फ इनकी, अगर आप तकरीरें भी सुने तो ये सिर्फ
एनआरओ लेने के चक्कर में नाउमीद अभी भी नहीं हुए, लेकिन अब उनकी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। शिबली फराज साहब, ये बात तो अजहर मिन शम्स है कि आपके कप्तान यकीनन करप्ट नहीं हैं, लेकिन शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे उन जिम्मेदारों को जो ब्रेडशीट वाले मामले में मुलविस हैं। क्या कौम को यकीन दिलाने के लिए इब्तिदा काबीना में बैठे हुए और काबीना से बाहर शुगर स्कैंडल के जिम्मेदारों के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए तो कौम को यकीनन इस बात का एतमाद हासिल हो जाएगा और यकीन हो जाएगा कि आप लोग मुखलिस हैं ये इंक्वायरी करवाने में भी। थैंक यू। साहब को ये मशवरा दिया है कि आप फतवा दें, लोग सरकारी गोदाम लूट लें, क्या ये बगावत नहीं है? देखें, उन्होंने तो ये भी कहा है कि जिस रियासत का हिस्सा मैं नहीं हूं तो वो नामुकम्मल है। तो उनकी क्या बातें, उन्होंने तो अब जिस तरह के वो मेरा ख्याल है कि तकरीबन जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, क्योंकि बनता भी है जिस तरह के उनको आखिर में छोड़ दिया जाता है खाली कुर्सियों को खिताब करने के लिए, और ये ज़्यादती उनके साथ होती ही रहती है। और जिस तरह से कि उनको मायूसी दर मायूसी हो रही है, तो ज़ाहिर है कि वो इस किस्म की बातें करेंगे। लेकिन जहाँ तक कि आपका सवाल था, देखें हमारी पूरी कोशिश यही है। देखें, जब एक प्राइम मिनिस्टर जो कि ना कारोबार करते हैं और ना उनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट है, ना वो पैसे बनाते हैं, क्यों चाहेंगे वो कि ऐसे लोग जो कि बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे अंदर हों, हमारी पार्टी के अंदर हों, बाहर के हों, क्यों उनको छोड़ा जाए? बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ीरो टॉलरेंस है। आपने देखा होगा, हमने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी 20 MPs को भी निकाल दिया था। उसके बाद हमारे कुछ एक आध वज़ीर था, वो भी फिर इस तरह भी हुआ नैब में कि वो हालांकि बरी हो गए। हमारे मतलब है कि एहतसाब जो है तो कोई ना कोई एक तरफा है, ना इसमें कोई बाई चॉइस है। तो हमारा तो इस पार्टी का तो मौक़िफ़ ही यही है और हमारा नारा यही है, तो हम उसको किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये बता दें कि आपकी जो कमेटी है उसको मैंडेट मिला है ब्रॉडशीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कब तक तयन करेंगे कि जो नैब के हवाले से जो उन्होंने वापस लिया, किस किस का कितना कितना कसूर था? क्योंकि 3 दौर गुजर चुके हैं। उसके बाद 2003 में ये वापसी हुई थी, तो किस दौर के नैब ने कितना ज्यादा किया? दूसरा, 2014 से आज जो अपोजिशन आई है उसके ऊपर भी हमें कुछ बता दें। देखिए, जो 2014 से एक केस चल रहा है उसका फैसला क्या हो जाना चाहिए? और दूसरा, जो अपोजिशन के खिलाफ आप लोगों ने रेफरेंस दिए हुए हैं इसी के फॉरेन फंडिंग के हवाले से, क्या अपोजिशन आज कुछ वो भी सबूत लेके आई उनके हवाले से? देखें, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, जरदारी साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में दिए गए। और वो जिस तरह से डॉक्टर साहबा ने कहा है, हमारा जो TOR है उसमें शामिल है कि वो कैसे दिए गए और वहाँ पे कैसे गए, उसमें शामिल है। जिसने भी दिए हुए शामिल है। देखिए, हमने कमेटी को अथॉरिटी दी है, जिसको मर्जी वो बुलाना चाहे। हमने किसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं की। जो भी मुलविस होगा अंदर बाहर कहीं से उनको होगा। चलो जी, वो तो कमेटी में आ जाएगा ना। दूसरा ये बताएं कि आपने सारी चीजें क्लियर कट बता दी हैं एक फैमिली के खिलाफ। इस तमाम NRO में जनरल शामिल थे और उसको जिसका भी है नाम आप बता दें। देखिए, पहली चीज हमने ये रिपोर्ट पब्लिक की है, हमने रिपोर्ट पब्लिक की है। आप सब देख लें उसमें क्या है। और हम जो मुलविस होगा, इसी वास्ते इंक्वायरी कमेटी बैठ रही है ना। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद में काबीना कमेटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज, चौधरी फवाद हुसैन और शीरी मिज़ारी शामिल हैं। और ये कहा गया सेनेटर शिबली फराज की जानिब से कि ये कमेटी 45 दिन में तहकीकात कर